السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: المرأة عورة اذا استخرجها استشرفها الشیطان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے ساتھ بے انتہا کرم کا، شفقت کا، محبت کا، عنایت کا معاملہ کیا۔ اس نے جمعہ کی نورانی اور عرفانی اور بابرکت گھڑیوں میں اپنے پاک بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر ہونے کو، جمع ہونے کو، جڑنے کو، سننے سنانے کو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما لے۔ اور دعا کیجیے مسجد کے باہر قدم رکھنے سے پہلے اللہ ہم تمام کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ گزشتہ کئی دنوں سے ہماری ریاست کرناٹک میں حجاب کے تعلق سے ایک ہنگامہ برپا ہے، اور اب تو یہ نیشنل معاملہ ہو گیا، پورے ہندوستان میں یہ معاملہ چل رہا، بلکہ اب تو انٹرنیشنل معاملہ ہو گیا، پورے عالم میں اور دنیا میں یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ اور کرناٹک امن کا علاقہ تھا، سلامتی کا علاقہ تھا۔ لوگ کرناٹک کے بارے میں سوچتے تھے کہ یہ تعلیمی علاقہ ہے۔ اب کرناٹک کی پوری شبیہ اس ایک واقعے سے خراب ہو گئی ہے، اور کرناٹک کے بارے میں لوگ اب یہ تصور کر رہے ہیں کہ کرناٹک میں بھی نچلے طبقے کے لوگ، مسلمان محفوظ نہیں ہیں۔ کرناٹک میں اب لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ پچھلے دنوں کچھ مسلم لڑکیوں نے حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ کالج میں داخل ہونا چاہا تو لوگوں نے ان کو روکا، کالج انتظامیہ میں روکا۔ یہ ہندوستان کی تاریخ کا بدترین واقعہ ہے۔ مسلم بچیوں کو حجاب پہننے سے روکا گیا اور کہا گیا اگر تم حجاب پہن کے آؤ گی تو تم تعلیم نہیں حاصل کر سکتے، حجاب کے ساتھ ہم تمہیں کالج میں داخل ہونے نہیں دیں گے، اور ان کو کالج کے گیٹ پہ روک دیا گیا۔ افسوس پڑھانے والے معلم نے روکا، کالج انتظامیہ نے روکا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لباس کا تعلیم سے کیا تعلق ہے؟ اب تو تعلیمی اداروں میں بھی دہشت گرد آ گئے ہیں اور دہشت گردی کی جا رہی ہے۔ اور کن کو روکا؟ نہتے مسلم بچیوں کو روکا۔ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے، گولہ بارود نہیں تھا، ان کے پاس چاقو نہیں تھے، وہ جنگ لڑنے نہیں آ رہے تھے، وہ کتاب لے کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ وہ صنف نازک بچیاں تھیں، وہ بچیاں آ رہی تھیں، ان کو روکا گیا اور گیٹ لگایا گیا اور کہا گیا آپ اندر نہیں آ سکتے، آپ تعلیم نہیں حاصل کر سکتے۔ ان پڑھے لکھے ان پڑھوں کو یہ نہیں معلوم پردہ صرف اسلام میں نہیں ہے، پردہ کرنے کی ترغیب صرف اسلام مسلمان بچیوں کو نہیں دیتا۔ یہ پڑھے لکھے ان پڑھ کاش اپنے خول سے باہر آتے، کنویں سے نکلتے، یہ کنویں کے مینڈک دنیا دیکھتے اور کتابیں پڑھتے اور اپنے مذہب کی کتابیں پڑھتے تو ان کو پتہ چلتا پردہ اور اسکاف اور حجاب صرف اسلام میں نہیں ہے، دنیا کی ہر قوم میں حجاب ہے، دنیا کے ہر مذہب میں حجاب اور برقعے اور پردے کے بارے میں بتایا گیا۔ خود ہندو دھرم میں، جس دھرم کے یہ ماننے والے نالائق ہیں، ہندو دھرم میں سیتا ان کے یہاں ایک مقام رکھتی ہے، دیوی ہیں، مقام رکھتی ہے، پوجا کی جاتی ہے، سیتا جی کی پوجا کی جاتی ہے۔ رام جی نے اپنے بھائی لکشمن سے کہا تم اپنے بھاوج کا چہرہ دیکھ کے اپنے بھاوج کو پہچانو، بھابھی کو ان کا چہرہ دیکھ کے پہچانو۔ تو لکشمن نے کہا میں نے آج تک اپنے بھاوج کا چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کی یہ پوجا کرتے ہیں، ان کی کتابوں میں ہے، ہماری کتابوں کی بات نہیں ہے۔
ان کی کتابوں میں ہے۔ لکشمن جی نے کہا رام جی سے، میں نے اپنی بھاوج کا زندگی میں چہرہ نہیں دیکھا۔ اسی کو حضور نے فرمایا الحم الموت، دیور تو موت ہے۔ حضور نے فرمایا دیور تو شیطان ہے۔ آج خود مسلم معاشرے میں دیور بھاوج سے پردہ نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا دیور تو موت ہے اور دیور تو شیطان ہے، اور دیور سے بھاوج کا پردہ ہے۔ جوائنٹ فیملی کی وجہ سے اور مل جل کے رہنے کی وجہ سے بھاوج کا دیور سے لوگ پردہ نہیں ہے سمجھتے، جبکہ قرآن اٹھا کے دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا دیور اپنی بھاوج سے، جیٹ اپنی بھابھی سے پردہ کرے گا۔ تو لکشمن نے کہا میں نے اپنی بھاوج کا چہرہ نہیں دیکھا، بلکہ میں نے اپنی بھاوج کے صرف پیر دیکھے، پیر کے اوپر کا کوئی حصہ نہیں دیکھا۔ اپنی بھاوج کا نہ ہاتھ دیکھا، نہ پیر دیکھا، نہ جسم دیکھا، نہ آنکھیں دیکھی، نہ چہرہ دیکھا۔ میں نے تو صرف اپنے بھاوج کے پیر دیکھے اور پیر کے پازیب دیکھے، پیر میں پہننے والے زیور دیکھے۔ پھر کہا میں اپنے بھاوج کو پیر دیکھ کے پہچان سکتا ہوں یا پیر کا پازیب دیکھ کے پہچان سکتا ہوں۔ اور پھر لکشمن جی نے سیتا کے پیر دیکھ کے پہچانا تھا کہ یہ میری بھاوج ہے۔ زندگی میں چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ پردہ تو ہندوؤں میں بھی ہے۔ آپ دیکھیں ان کی دیوی دیوتاؤں کی جو تصویریں بنائی جاتی ہیں، مورتیاں بنائی جاتی ہیں، تو مورتیوں کا پورا بدن ڈھکا ہوا ہوتا ہے، سر پہ آنچل ہوتا ہے، پردہ ہوتا ہے، پورا بدن ان کا ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ کرسچن لوگ پردہ کرتے ہیں۔ آپ جائیے کرسچنوں کے پاس، ان کے جو پاپ لیڈی ہے ان کے پاس دیکھیے، وہ پورے پردے میں ہوتے ہیں، ان کا چہرہ، ان کا سر ڈھکا ہوا ہوتا ہے، ہاتھ ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، پیر ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، صرف چہرہ ان کا کھلا ہوا ہوتا ہے۔ کرسچنوں میں بھی پردہ ہے، تورات میں ہے، یہودی عورتیں بھی پردہ کرتی، بلکہ ان کے یہاں لکھا ہے کوئی عورت بغیر پردے کے باہر نکلے اور بال اپنے غیر مرد کو بتائے تو وہ عورت نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ شیطان جو اپنے بال غیر مرد کو بتاتی ہے، یہودی کہتے ہیں وہ عورت نہیں ہے، وہ تو شیطان ہے۔ سکھوں کے پاس آپ جائیے، ان کی کتابوں میں، سکھوں کے گرنتھ میں لکھا ہوا ہے، سکھ لوگ پردہ کرتے ہیں، دوپٹے اوڑھتے ہیں، چہرہ نہیں ڈھانکتے لیکن آنچل ہوتا ہے، ان کا سر کھلا نہیں ہوتا۔ تو دنیا کے ہر مذہب میں پردہ ہے، اور پردہ تو عورت کی ترقی کا ضامن ہے۔ پردے سے عورت کی ترقی، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو غلط فہمی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں پردے سے عورت کی ترقی نہیں ہے، پردے سے ہی عورت کی ترقی ہے۔ خدا نے قانون بنایا، آپ جس خدا کو مانتے ہیں آپ دیکھیے، دنیا کا قانون ہے، اصول ہے، جو چیز اہم ہوتی ہے اس کو چھپایا جاتا ہے، اور جو چیز غیر اہم ہوتی ہے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ جو اہم ہوتی ہے، قیمتی چیز ہوتی ہے، اسے چھپایا جاتا ہے، اور جو چیز بغیر قیمت کی ہوتی ہے اسے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ابھی آپ مسجد آئے نماز پڑھنے کے لیے، راستے میں آپ کو کنکر ملے ہوں گے، یہ کنکر چھپے ہوئے تھے، بلال کالونی کے محلے میں کنکر چھپے ہوئے، آپ راستے سے آئے، کنکر چھپے ہوئے تھے، ظاہر تھے، پتھر آپ کو راستے میں ملے، کنکریٹ آپ کو راستے میں ملے۔ کوئی عقل مند آدمی کنکریٹ کو چھپا کے نہیں رکھتا، پتھر کو چھپا کے نہیں رکھتا، لیکن آپ دیکھیے قدرت کا قانون ہے، ہیرے چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہیرے ملے آپ کو راستے میں؟ آپ راستے میں آئے، آپ کو پتھر تو ملے ہوں گے، ہیرے نہیں ملے۔ ہیرے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، کان میں ہوتے ہیں، اندر ہوتے ہیں، زمین کے اندر اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا۔ کیوں؟ ہیرے قیمتی ہوتے ہیں، جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کو چھپایا جاتا ہے۔ سیپی موتی سیپی میں ہوتے ہیں، سمندر کی تہہ میں ہوتے ہیں، غوطہ ڈال کے اس کو نکالنا پڑتا ہے۔ سیپی میں بند ہوتے ہیں موتی راستے میں پڑے نہیں رہتے، موتی سیپی میں بند رہتے۔ کون سی سیپی میں موتی ہوتے ہیں وہ تو غوطہ مارنے کے بعد، سمندر کی تہہ میں پہنچنے کے بعد، سیپی کھولنے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ تو جو چیز اہم ہوتی ہے، قدرت کا قانون ہے، اس کو چھپایا جاتا ہے۔ ہم بھی اپنی زندگی میں جو چیز اہم ہوتی ہے اس کو چھپاتے ہیں، کچرا چھپاتے ہیں یا کوڑے دان میں باہر ڈالتے ہیں؟ آپ کا تجربہ ہے، ہم بھی کچرا باہر ڈالتے ہیں، ہندو بھائی بھی کچرا باہر ڈالتے ہیں، عیسائی بھی کچرا باہر ڈالتے ہیں، یہودی بھی کچرا باہر ڈالتے ہیں، جین مذہب کے ماننے والے، سکھ مذہب کے ماننے والے، کوئی کچرا تجوری میں بند کر کے نہیں رکھتے۔ سب کو معلوم ہے یہ کچرا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ جلانے کے قابل ہے، اس کو باہر ڈالو۔
کچرے کو باہر ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن آپ کے گھر میں سونا ہے، آپ کے گھر میں چاندی ہے، آپ کے گھر میں زیور ہے، پیسے ہیں، تو اس کو کوئی باہر نہیں ڈالتا، اس کو تجوریوں میں بند کر کے رکھا جاتا ہے۔ تجوریوں میں بھی چھوٹی تجوری ہوتی ہے، اس میں بھی چھوٹے خانے ہوتے ہیں، 3 4 تالوں میں اس کو بند کر کے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ پتہ ہے یہ قیمتی چیز ہے۔ کچرے کو باہر ڈالا جاتا ہے اور قیمتی چیزوں کو تجوریوں میں بند کر کے رکھا جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، جو چیز جتنی زیادہ اہم ہوتی ہے اس کو چھپایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے انسانی جسم میں سب سے قیمتی اس کا دماغ ہے۔ انسانی جسم میں قیمتی اس کا دماغ ہوتا ہے، انسان کا دماغ۔ دماغ باہر ہے اندر ہے؟ دماغ کو اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہے، کھوپڑی کے اندر چھپا کے رکھا، مضبوط خول بنا کے رکھا، مضبوط خول کے اندر ہڈیوں کے اندر چھپا کے رکھا دماغ کو۔ آنکھیں نازک اور قیمتی ہیں، آپ دیکھیے آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنا چھپا کے رکھا۔ آنکھ کے اوپر ہڈی ہے، ہڈی کے اوپر پردہ ہے، پھر اس کے اوپر بال بھویں اللہ تعالیٰ نے بنایا، پھر آنکھ کے اوپر بال بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ آنکھ نازک چیز ہے، قیمتی چیز ہے، اللہ نے چھپا کے رکھا۔ دل قیمتی ہے، ہارٹ جسم میں، دل بند ہو گیا آدمی مر جاتا ہے، آدمی کا جسم کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ دل بند ہو گیا آدمی کا، دل کام کرنا بند کر دے، آدمی کی موت ہو جاتی۔ دل کو اللہ تعالیٰ نے کتنا چھپا کے رکھا۔ پوچھو ان سے جن کی ہارٹ سرجری ہوئی، جن کا دل بدلا گیا، اوپن سرجری ہوئی، پورا اندر سے کاٹنا پڑتا ہے، دل اندر ہوتا ہے، ہڈیوں کے بیچ میں ہوتا ہے۔ تو جو چیز قیمتی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو چھپا کے رکھتا ہے، اس کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ پھلوں میں بادام قیمتی ہے، وٹامنس بنتے ہیں، بادام قیمتی ہوتے ہیں، سیب قیمتی ہوتے ہیں۔ جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ کھیتوں میں نہیں پکتی، عام کھیتوں میں، وہ خاص کھیتوں میں بنتی ہے۔ زعفران قیمتی ہوتا ہے، ہمارے یہاں زعفران پکتا ہے نہیں اگتا، ہمارے یہاں زعفران خاص کھیتیوں میں ہوتا ہے۔ ہر معمولی کھیت میں زعفران نہیں اگتا، بہت قیمتی کھیتیوں میں زعفران ہوتا ہے۔ تو جو چیز قیمتی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو چھپا کے رکھتے ہیں، اور جو چیز قیمتی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کر دیا، اس کو عام کر دیا۔ اسی طرح جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کو چھپایا جاتا۔ انسانوں میں عورت قیمتی ہے، شریعت کی نظر میں، دین کی نظر میں عورت کو اللہ تعالیٰ نے قیمتی بنا، اس لیے چھپانے کا حکم دیا کہ عورت کو چھپا کے رکھو۔ عورت جتنی چھپی رہے گی اتنا عورت محفوظ رہے گی، عورت جتنا باہر نکلے گی اتنا عورت مظلوم بنے گی، عورت کا استحصال ہوگا، عورت اتنی دبوچی جائے گی، عورت اتنی نوچی جائے گی، عورت اتنی ماری جائے گی، اور عورت اتنی ترسی جائے گی، اور عورت اتنی رلائی جائے گی۔ امریکہ میں ایک رپورٹ کے مطابق، 2018 کی رپورٹ کے مطابق 16 کروڑ عورتیں امریکہ میں، 16 کروڑ میں سے 1 کروڑ عورتیں زنا بالجبر میں ملوث پائی گئی، زبردستی ریپ کیا گیا ان کے ساتھ، زبردستی ان کے ساتھ بلاتکاری کی گئی، ان کا منہ کالا کیا گیا عورتوں کے ساتھ۔ ڈیفنس میں عورتیں ہیں امریکہ میں، ڈیفنس میں کوئی عورت امریکہ میں محفوظ نہیں ہے۔ آئے دن ڈیفنس کی عورتیں شکایت کر رہی ہم محفوظ نہیں۔ عورت کو آپ نے بے پردہ کیا، عورت کا استحصال ہوا، عورت مظلوم بنی۔ ٹاپ 10 دنیا کے ٹاپ 10 ملکوں کی لسٹ بنائی گئی تھی، وہ 10 ممالک جس میں عورتیں مظلوم بنی ہوئی ہیں، ان 10 ملکوں میں کینیڈا، ان 10 ملکوں میں امریکہ، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ان 10 ملکوں میں ہندوستان بھی، ان 10 ملکوں میں، ٹاپ 10 ملکوں میں۔ میں نہیں بتا رہا، یہ آپ کی رپورٹ، ہندوستانی حکومت نے جو رپورٹ شائع کیا ان کی رپورٹ ہے۔ ہندوستان کے 10 وہ ممالک جس میں عورت محفوظ نہیں ہے، دنیا کے وہ 10 ممالک جس میں عورت محفوظ نہیں ہے، اس میں ایک ہندوستان بھی ہے۔ کیوں عورت محفوظ نہیں ہے؟ عورت کو بے پردہ آپ نے کیا۔ آپ نعرے لگا رہے ہیں حجاب اتار دیا جائے عورتوں کا، بغیر حجاب کے وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتی، اندر نہیں آ سکتی۔ آپ عورتوں کو بے پردہ کر رہے ہیں، عورتیں مظلوم بنی ہوئی۔ ہم کہتے ہیں آپ بھی یہ بات یاد رکھیں، خود مسلمانوں کو نہیں معلوم حجاب کس کے لیے ضروری ہے، وہ کتنا ضروری ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں حجاب صرف مسلمان بیٹی کے لیے ضروری نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں حجاب ہر بیٹی کے لیے ضروری ہے، حجاب ہر بیٹی کے لیے ضروری ہے، وہ مسلمان بیٹی ہو، وہ عیسائی بیٹی ہو،
وہ کرسچن بیٹی ہو، یہودی بیٹی ہو، سکھ کی بیٹی ہو، جین کی بیٹی ہو، پارسی کی بیٹی ہو، ہر بیٹی کے لیے حجاب ضروری ہے۔ جو عورت حجاب میں ہوگی درندے اس پہ غلط نظر نہیں ڈالیں گے، بھیڑیے اس کو نوچیں گے نہیں، اس کا ریپ نہیں کریں گے۔ کچھ سال پہلے دلی میں ایک لڑکی کے ساتھ چلتی بس میں ریپ کیا گیا تھا، ہمارا سر شرم سے جھک گیا تھا، ہندوستان کی ناک کٹ گئی تھی۔ کیوں یہ واقعہ ہوا تھا؟ وہ عورت بے پردہ نکلی تھی۔ اور دستور ہے، آپ دیکھیے، موز کا چھلکا، اس پہ چھلکا ہو تو اس پہ کیڑے نہیں بیٹھتے، اس پہ مکھیاں نہیں بیٹھتی۔ اس کو آپ بے آبرو کر دو، اس کا چھلکا نکال دو، اس کا حجاب نکال دو، اس کا پردہ نکال دو، اس پہ مکھیاں بیٹھیں گی، اس پہ کیڑے بیٹھیں گے۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ عورت بے پردہ ہوگی، نہیں چاہتے ہوئے بھی اس پہ نظریں اٹھیں گی، اس کے ساتھ غلط کام کرنے کو لوگوں کا دل چاہے گا۔ اور جو عورت پردے میں رہے گی، ڈھکے چھپے رہے گی، اس پہ لوگوں کی نظریں نہیں اٹھیں گی۔ اور یہ کیسا ظلم ہے؟ ایک عورت پردہ پہن کے آئے تو آپ کہہ رہے ہیں اس کا حجاب نکالو، اور وہی کالج میں ایک عورت منگل سوتر پہن کے آ رہی ہے، آپ اسے آنے دے رہے ہیں۔ ایک عورت منگل سوتر پہن کے آ رہی ہے، آپ اسے آنے دے رہے ہیں۔ ایک سندور لگا کے آ رہی ہے، آپ اسے آنے دے رہے ہیں۔ ایک عورت ساڑی پہن کے آ رہی ہے، آپ اسے آنے دے رہے ہیں۔ ایک عورت بغیر ساڑی کے آ رہی ہے، آپ اسے آنے دے رہے ہیں۔ اور مسلم بچیاں خالی حجاب پہن کے آئی تو آپ اسے روک رہے ہیں۔ یہ دو نظریے کیوں ہیں؟ یہ ظلم کیوں ہے مسلم بچیوں کے ساتھ؟ آپ آواز اٹھائیے اس پہ۔ سلام ہو ان مسلم بچیوں کو جنہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا ظالم طاقتوں کا، کالج ظالم انتظامیوں کا۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی، ان کو بتایا ہم کٹ تو سکتے ہیں، ہمارا خون بہہ تو سکتا ہے، ہم مر تو سکتے ہیں، لیکن ہم بے حجاب کالج میں نہیں آ سکتے۔ یہ دو نظریے کیوں؟ ظلم ہے مسلم بچیوں کے ساتھ۔ بے ایک آدمی، سکھ آدمی پگڑی پہن کے کالج میں آ سکتا ہے، اور مسلم بچہ ٹوپی پہن کے کیوں نہیں آ سکتا؟ سکھ داڑھی رکھ کے آ سکتے ہیں، مسلم داڑھی رکھ کے کیوں نہیں آ سکتے؟ سکھ لوگ اپنے لباس میں آ سکتے ہیں، کرسچن اپنے لباس میں آ سکتے ہیں، مسلمان جبے میں اور مسلمان دستار میں کیوں نہیں آ سکتے؟ پگڑی میں اور عمامے میں کیوں نہیں آ سکتے؟ یہ دو نظریے کیوں؟ ہندوستان کا قانون اجازت دیتا ہے۔ آپ کون ہوتے ہو ہندوستان کے قانون میں مداخلت کرنے والے؟ آرٹیکل 14، آرٹیکل 15، آرٹیکل 16، آرٹیکل 17، آرٹیکل 25 اور 26 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ آپ ہندوستانی ملک میں، جمہوری ملک ہے، سیکولر ملک ہے، آپ ہندوستان میں آزادانہ رہ سکتے ہیں، جو کپڑے چاہے پہن سکتے ہیں۔ آپ کو روکنا ہے، آپ یوگی کو روکیے، چیف منسٹر بن کے بھگوا کپڑے پہن کے پھر رہے ہیں، آپ ان کو روکیے۔ پارلیمنٹ میں بھگوا کپڑے پہن کے آ رہے ہیں، ان کو روکیے۔ آزادی ہے، کوئی بھگوا کپڑے پہن کے آ سکتا ہے، کوئی پارلیمنٹ میں ٹوپی پہن کے آ سکتا ہے۔ جب پارلیمنٹ میں الگ الگ لباس پہن کے لوگ آ سکتے ہیں تو کالج میں اور پڑھائی کی جگہ پہ اپنے اختیار کا لباس پہن کے کیوں نہیں آ سکتے؟ یہ ظلم ہے، روکنا حد درجے کا ظلم ہے۔ ہندوستان کی شبیہ خراب ہوئی اور کرناٹک کا وقار مجروح ہوا اس سے۔ آپ جو چاہے لباس پہن سکتے۔ بابا امبیڈکر نے جو قانون بنایا تھا، بلکہ انہوں نے نہیں بنایا تھا، پورے ہندوستانیوں نے بنایا تھا۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں اس کو منظوری دی گئی تھی، پورے ہندوستان کا اس قانون پہ اعتماد تھا، پارلیمنٹ میں قانون کو پاس کیا گیا تھا۔ اس قانون میں یہ آزادی ہے، آپ ہر طرح کا کپڑا پہن سکتے، ہر لباس آپ پہن سکتے۔ آپ روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ پھر ایک لڑکی نے نعرے تکبیر بلند کر کے، معاف کیجیے، ہم جیسے بے غیرت مردوں کی غیرت کو للکارا اس لڑکی نے، اور جگایا اس لڑکی نے، اور بتایا اس لڑکی نے ہم اپنی آزادی کے ساتھ ہندوستان میں رہیں گے۔ اگر ہمیں ہندوستان میں آزادی کے ساتھ رہنا آپ نہیں دینا چاہتے تو پھر آزادی کا مطلب کیا ہے؟ پھر 15 اگست پہ جھنڈا کیوں لہرایا جاتا؟ 26 جنوری پہ یوم جمہوریہ کیوں منایا جاتا؟ کیوں آزادی کی مبارکبادی دی جاتی؟ ہندوستان میں ہر آدمی کو آزادی کے ساتھ جینے اور اپنے مذہب پہ آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی آزادی ہے۔ ہندوستان آزاد ملک ہے، اور اسلام تو اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے پردہ عورت کی ترقی کا ضامن ہے، پردے میں عورت کی ترقی ہے۔ قرآن کی 7 آیتوں میں براہ راست پردے کا حکم دیا گیا۔
حضور نے 70 احادیث میں بتایا، 70 احادیث میں حضور نے 70 احادیث میں بتایا، 70 احادیث میں عورت کے لیے پردہ ضروری ہے، اور یہ پردہ عورت کی ترقی کا ضامن ہے۔ حضرت عمر آئے حضور کے پاس اور آ کے کہنے لگے اللہ کے حبیب، آپ کے گھر والیاں پاکیزہ عورتیں، دنیا کی پاکیزہ عورتیں، ان سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اس میں برے لوگ بھی ہوتے ہیں، اس میں بدکار لوگ بھی ہوتے ہیں، اللہ کے نبی آپ پردے کا حکم دیجیے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا حکم بتایا، اور جب پردے کا حکم نازل ہوا پتہ یہ چلا تمہاری بچیوں سے بھی غیر لوگ ملتے ہیں، پتہ نہیں کس کے دل میں کیا ہوگا، کس کے ذہن میں کیا ہوگا۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں تم بھی حجاب کے قانون پہ عمل کرو، تم بھی اپنے بچیوں کو پردہ کراؤ، دیکھو تمہاری بچیاں محفوظ رہیں گی۔ اور اسلام کہتا ہے بیٹی تو بیٹی ہے جس کی بھی بیٹی ہو، بچی تو بچی ہے جس کی بھی بچی ہو۔ سن 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا تئی کی طرف۔ تئی ایک قبیلہ تھا، گاؤں تھا تئی۔ تئی والوں نے ایک بہت بڑا مجسمہ بنایا تھا، بت بنایا تھا۔ حضور نے حضرت علی سے کہا علی تم اس لشکر کے امیر ہو، لشکر لے کے جاؤ، اس بت کو تہس نہس کر دو، اسلام کی دعوت دو۔ حضرت علی 150 لوگوں کا لشکر لے کے پہنچے۔ حضرت علی نے اس بت کو گرایا، اسلام کی دعوت دی، کچھ لوگوں کو قیدی بنایا، ان کے مویشی، ان کے جانور آپ حضرت علی نے قید کر کے لے کے آئے، حضور کے پاس پہنچے۔ حضور نے دیکھا تو خوش ہوئے، حضور دیکھ کے خوش ہوئے۔ حضور نے فرمایا یہ عورت کون ہے؟ تو حضرت علی نے کہا اللہ کے حبیب اس قبیلے میں یہ عورت قیدی بن کے لائی گئی، اور کہا اللہ کے حبیب یہ عورت حاتم تائی کی بیٹی، حاتم تائی کی بیٹی، عدی ابن حاتم کی بہن ہے، آپ کے دشمن کی بہن۔ عدی ابن حاتم حضور کے دشمن تھے، اس وقت حضور سے ملنا نہیں چاہتے تھے، بات کرنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے مقابلہ کیا، رسول اللہ کے لشکروں کا مقابلہ کیا، ان کی بہن قیدی بنا کے لائی گئی۔ کہا اللہ کے حبیب یہ آپ کے دشمن کی بہن ہے، آپ کے دشمن کی بیٹی عدی ابن حاتم کی بہن حاتم تائی کی بیٹی ہے۔ حضور نے دیکھا تو آپ نے فرمایا ارے یہ تو اس کے سر پہ تو آنچل نہیں ہے، دوپٹہ نہیں ہے، اس کا سر کھلا ہوا ہے، اس کا چہرہ کھلا ہے۔ حضور نے اپنی کالی کملی کو نکالا، چادر کو، وہ کالی کملی جس کی قسم اللہ نے قرآن میں کھایا، چادر نکالا اور نکال کے فرمایا علی یہ چادر لو اور لے کے اس بیٹی کے سر پہ یہ چادر اڑاؤ، دشمن کی بیٹی ہے اس کے سر پہ یہ چادر اڑاؤ۔ حضرت علی نے وہ چادر لیا، عدی ابن حاتم کی بہن کو چادر دیا، کہا اپنا سر ڈھانک لو۔ انہوں نے سر ڈھانکا تو کسی نے پوچھا یہ تو آپ کے دشمن کی بیٹی اور بہن ہے، آپ اس کو چادر اڑا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا بیٹی ہے وہ جس کی بھی بیٹی، میری بیٹی فاطمہ بیٹی، عدی کی بہن اور حاتم کی بیٹی وہ بھی میری بیٹی جیسی، بیٹی ہے جس کی بھی بیٹی ہے، اس کا سر کھلا نہیں ہونا چاہیے، اس کا سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اور ہم تو ہمارے دیش کے پردھان منتری سے کہتے ہیں، وزیر اعظم سے کہتے ہیں آپ کی سوچ کیسی ہے، آج تک ہمارے دیش والوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ تو نعرہ لگا رہے تھے ہم مسلم بہنوں کا بھلا کرنا چاہ رہے ہیں، مسلم عورتوں کا بھلا کرنا چاہ رہے ہیں، 3 طلاق پہ آپ نے پورے ہندوستان میں تقریریں کی، آج کچھ معصوم بچیاں پردہ کرنا چاہ رہی ہیں، تو آپ کی بولتی کیوں بند ہے؟ آپ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ آپ کو مسلمان بہنوں کا اتنا درد ہے تو آپ بولیے اور کہیے یہ مسلمان بہنیں میری بہنیں ہیں، یہ پردے کے ساتھ کالج میں آ سکتی اور پردے کے ساتھ کالج میں داخل ہو سکتی ہے۔ اور میں تو تعجب سے کہتا ہوں بھئی کوئی پردہ کرنا چاہ رہے تو آپ کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ پردہ کرنے والے پردہ کرنا چاہ رہے ہیں، حجاب پہننے والے حجاب پہننا چاہ رہے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا، کوئی آدمی شوگر کا مریض ہے، وہ چاہتا ہے میں میٹھا نہ کھاؤں، اور آپ کو تکلیف ہو رہی ہے وہ میٹھا کیوں نہیں کھا رہا؟ بھئی اس کی مرضی ہے، اس کو معلوم ہے میٹھا کھانے سے اس کا مرض بڑھ سکتا ہے، اس کو معلوم ہے میٹھا کھانے سے دواخانے میں ایڈمٹ ہو سکتا ہے، اس کو معلوم ہے میٹھا کھانے سے اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے وہ میٹھا کیوں نہیں کھا رہا؟ ایک آدمی ملیریا کا مریض ہے، بخار میں لطبت ہے، ٹیمپریچر بڑھا ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس کو غسل کرو، وہ غسل کرنا نہیں چاہتا، پانی میں نہانا نہیں چاہتا، آپ کہہ رہے ہیں وہ پانی کیوں نہیں نہا رہا، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ تو عجیب معاملہ ہے، دقیانوس سی بات ہے۔ بھئی کوئی پردہ کرنا چاہ رہا ہے تو آپ کو تکلیف کیوں نہیں؟ وہ جانتی ہیں پردے میں ان کا بھلا ہے، پردے میں ان کا فائدہ ہے، پردے میں دین دنیا کی ان کی کامیابی ہے۔ آپ بھی یہ بات ذہن میں رکھیں
اور اپنے دل میں بٹھا لیں اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کے عہد کر لیں، ہم اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو ایسے کالج میں نہیں بھیجیں گے جس کالج میں ان کا پردہ اتارا جا رہا ہے، ان کا حجاب اتارا جا رہا۔ وہ تعلیم جو بغیر پردے کے حاصل ہو وہ تعلیم نہیں ہے، وہ جہالت ہے۔ ہم کٹ تو سکتے ہیں، ہم مر تو سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی بچیوں کو بے آبرو نہیں کر سکتے، ہم اپنی بچیوں کو بے آبرو نہیں کر سکتے۔ وقت نہیں ہے، ایک عدالت میں مقدمہ گیا، مسلمانوں کی عدالت میں، قاضی کے پاس عدالت میں یہ مقدمہ گیا، بیوی نے کہا میرے شوہر نے میرا مہر نہیں دیا، میرے شوہر نے میرا مہر نہیں دیا۔ شوہر نے کہا میں نے مہر دیا ہے، بیوی نے کہا میں نے مہر نہیں دیا۔ قاضی نے کہا گواہ لاؤ، ثبوت لاؤ، وٹنس لاؤ، پروف لاؤ۔ دو گواہ لائے گئے، گواہ آئے، گواہوں نے کہا ہم اس عورت کا چہرہ دیکھ کے گواہی دیں گے، اس کا مہر اس کو ملا ہے نہیں ملا۔ قاضی نے کہا چہرہ کھولو، پردہ نکالو اور اپنا چہرہ گواہوں کو بتاؤ۔ تو غیرت مند مرد کی غیرت جاگ گئی، اس کی حمیت بیدار ہوئی۔ اس مرد نے کہا میں نے اس عورت کو مہر دے دیا ہے، یہ عورت کہہ رہی مہر نہیں دیا، میں نے مہر دیا ہے، میں اس کو اور مہر دوں گا، لیکن میں اس کو بغیر پردے کے گواہوں کے سامنے نکلنے نہیں دوں گا، اس کا چہرہ گواہوں کے سامنے ظاہر ہونے نہیں دوں گا۔ میرا پیسہ جائے لیکن میرے گھر کی عزت نہ جائے، جان جائے لیکن میری بیٹی کی عزت نہ جائے۔ ہم پردے کے بارے میں تائید کریں گے، اپنی بچیوں کو ایسے کالج میں بھیجیں گے جہاں پردے کی پابندی ہے، جہاں بچیاں پردے کے ساتھ جاتی۔ دعا کیجئے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیجئے جو فیصلہ عدالت کا آئے اور جو فیصلہ کورٹ کا آئے وہ سب کے حق میں ہو، سب کے بھلے میں ہو، اور مسلمانوں کے حق میں یہ فیصلہ ہے۔ اس کے لیے آج جمعہ میں دعا کیجئے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔